اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے، پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے، تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر چند کی پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقت کہ یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالا تر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے، جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں، اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی، اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انیوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں۔ میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کر دی۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں